السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات اور اگلا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ اپوزیشن تحریری مطالبات پیش کرے گی، لیکن جو مطالبات ہیں اس میں 3 مطالبات سامنے آ چکے ہیں۔ اسد کیسر نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں تینوں مطالبات انہوں نے سامنے رکھتی ہیں۔ اب یہ کس حد تک ایسے مطالبات ہیں جو پورے کیے جا بھی سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ملک میں لا قانونیت اس وقت ہے اور اس کو بند کیا جائے، پہلا مطالبہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سیاسی اسیر رہا کیے جائیں، کیا حکومت رضامند ہوگی ان باتوں پر؟ اور تیسرا اور آخری مطالبہ کہ 9 مئی 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ یہ سارے وہ مطالبات ہیں جو بارہا دہراتی رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن حکومت نے اس پر رسپانس نہیں دیا ہے، اور حکومت کی جانب سے بارہا ہی کہا گیا کہ تمام چیزیں عدالتوں میں موجود ہیں، وہاں پروف کیجئے۔ اگر حکومت کے پاس شواہد ہوئے تو ظاہر ہے حکومت پیش کرے گی، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ عدالتوں میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں۔ اب حکومت دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگلا دور جو ہوگا وہ 2 جنوری کو ہوگا، اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو مذاکرات کے لیے کمیٹی فائنل کی گئی ہے، اس پر ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب، استحکام پاکستان کے سینئر رہنما، اخوند چڑان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم بات یہ کریں گے کہ آج حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے بھی یا نہیں، یعنی نتیجہ خیز ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے، کیا یہ غیر منطقی مطالبات ہیں یا واقعی یہ مطالبات ایسے ہیں کہ جس پر عمل پیرا حکومت ہو سکتی ہے، عمل کر سکتی ہے، اور یہ مطالبات تحریری شکل میں اگر پی ٹی آئی سامنے رکھتے ہیں تو کیا رسپانس ہوگا حکومت کا؟ دوسری جانب اگر ہم بات کریں بیرسٹر گوہر کی، انہوں نے آج جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی مذاکرات کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ بات اور اس پر عمل درآمد ایک ٹائم فریم میں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک ٹائم فریم بھی دیا جائے ان مذاکرات کا کہ کتنے عرصے مذاکرات جاری رہیں گے اور کتنے عرصے میں نتیجہ خیز یہ ہو سکتے ہیں، کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے اور کہا جائے جی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو بہت سارے لوگ بڑے معنی خیز سمجھتے ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ تھا، جو گزشتہ روز سنایا جانا تھا، لیکن اب 6 جنوری کو سنایا جائے گا، اور جنوری تک بات چلی گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تحریری طور پر کہا گیا جسٹس صاحب کی جانب سے کہ تحریر کیا جا رہا ہے فیصلہ، اور ظاہر ہے اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں ہو سکتا کہ جناب لیٹ کیوں ہو رہا ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ اب اس کو جنوری میں سنایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے مذاکرات شروع ہو گئے، اور بڑے اہم مذاکرات ہیں۔ بار بار تقاضا کیا جاتا رہا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، لیکن پھر ایک اور یو ٹرن ہمیں دیکھنے کو ملا، اور کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم حکومت سے بھی، بلکہ پھر تو یہ کہا گیا بیرسٹر گوہر کی جانب سے انسان فرشتے جو بھی ہوں ہم سب سے ہی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک موقف ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں انہیں سزائیں ہونی چاہیے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر واقعی وہ لوگ ملوث ہیں تو وہ سزائیں ہو رہی ہیں کورٹس کی جانب سے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ کورٹس کا جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، تو یہ ڈیول سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے بھی لوگ ہوں، اگر واقعی 9 مئی ملوث ہیں تو سزائیں دے دیں، سزائیں ہوتی ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت غلط ہے، اور دنیا کی جانب سے پریشر آئے گا پاکستان پر کہ ملٹری کورٹس کیوں ہیں، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی اب موٹر ویز اور انفراسٹرکچر نہیں رہے، اب براڈ بینڈ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر ہے، تو اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جناب انٹرنیٹ کی جو سپیڈ اور انٹرنیٹ کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر حکومت ظاہر مطمئن نہیں کر سکی، اس پر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جو اتحادی ہیں حکومت کے، وہ بھی اس پر بارہا گفتگو کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بہت سارے ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو سزا دینے کا ظاہر منصوبہ ہے، یہ پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے کہہ دیا گیا، یا تو وہ شواہد دیکھنے کے بعد، کیونکہ 35 گواہوں کے بیانات بھی ہوئے اور یہ مقدمہ سب کے سامنے، اور سزا جب ہوتے دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ جی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا دینے کا حکومتی منصوبہ ہے، حالانکہ یہ تو کورٹ سے ہوگا، سزائیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن پہلے سے ہی پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا کرنے میں تو پی ٹی آئی والے بہت ماسٹر ہیں اس حوالے سے، پروپیگنڈا مہم بھی ایک شروع کی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے، اور پھر اس پر بھی موقف دہرایا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، محمود مولوی صاحب بھی موجود ہیں، اخوند چڑان صاحب بھی موجود ہیں،
پہلے میں محمود مول صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت کی سچویشن میں ایک سول ظاہر نافرمانی اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے, پھر ٹائم فریم ہمیں دے دیا جائے, اور پھر جو 3 مطالبات رکھے گئے وہ بڑے اہم ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو چیز ہے, یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ مذاکرات کے طرف دونوں پارٹیز بیٹھ گئی ہیں, گورنمنٹ اور جو ہے میں کہوں گا پی ٹی آئی اس چیز پہ آمادہ ہو گئے کہ جی ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے یہ فیصلے ہوئیں گے. اور میرے خیال سے یہ سوچ بھی لیا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی نے بھی دیکھیں, ان کو بھی احساس ہوا کہ جی دھرنوں سے جو ہے مسائل حل نہیں ہوئیں گے, اور یہ جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, اس لیے وہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے کہا کہ اوورسیز جو ہے پیسے نہ بھیجیں, یا جو بھی آپ کہیں کہ جس کو بولتے ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہو, دیکھیں وہ جو ہے میں کہوں گا کہ وہ موومنٹ تو ویسے ہی نہیں چلے گی اور نہ چلی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, اس وقت یہ سب محب الوطن پاکستانی ہے, اور یہ پہلے بھی ایک ٹرائی ہو چکا ہے کہ جی ایسی موومنٹ لانے کو 2000 میرے خیال سے 13 میں تھا, تو وہ بھی اس وقت بھی میرے آپ کو بھی یاد ہوگا یہ فیل ہو چکی ہے. اب دیکھیں اب یہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کہاں تک سمجھوتا ہوگا. یہ کہنا کہ جی کورٹوں سے سارے جو ہے فیصلے ان کے حق میں آئے, وہ میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ اگر بغیر کورٹوں کے فیصلوں کے اگر عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے تو وہ ان کے لیے جو ہے میرے خیال سے نقصان دہ ثابت ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ پھر تو این آر او والا سلسلہ ہو جائے گا. اور جہاں تک جو میں کہوں گا کہ ورکرز کو اریسٹ کیا ہوا ہے, دیکھیں جو ورکرز اس میں مبتلا ہیں اور جینین ہیں ان کو تو دیکھیں میرے خیال سے سزائیں ہوئیں گی. ہاں جو ورکر جو ہے بے گناہ ہے, مطلب دیکھیں میں تو یہ کہوں گا اس میں سے موسٹلی جو ہے بے گناہ اس لیے ہوئیں گے کہ جو بچے گئے ہیں ان کو تو دیکھیں جو لوگ لے کے جاتے ہیں ان کا قصور ہے. اس کی وجہ کہ جب آپ موپ کو لے کے جائیں گے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مثال دیا ہے کہ سبزی منڈی میں موپ کو آپ لے کے چلے جائیں اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں پہ لوٹ مار نہیں ہوگی, تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. تو ان کا مطلب کچھ لوگ جو کہ بالکل جو ہے وائلنٹ ہو گئے تھے ان کے اوپر تو میں کہوں گا بالکل سزا. باقی جو لوگ گئے تھے وہاں پہ, یا کچھ لوگ دیکھنے چلے گئے, یا کچھ لوگ اس موب کے ساتھ چلے گئے, تو ان کا قصور تو نہیں ہے. میرا ایک اپنا نظریہ ہے. ان بچوں کو دیکھیں گمراہ کیا گیا ہے بچوں کو ہمارے, اور یہ میں کہوں گا کہ ان بچوں کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا چاہتے ہیں ان کو معافی مل جائے جو بہکاوے میں آ کر چلے گئے اور ملوث نہیں ہے, صرف کھڑے ہوئے تھے یا دیکھ رہے تھے؟ جی بالکل ان کو معافی مل جائے. اس کی وجہ دیکھیں اگر ان کو کوئی سزائیں ہو جاتی ہے تو ان کا آنے والا کریئر خراب ہو جاتا ہے, کہیں نوکری ہو, کہیں آگے جانا, ویزا ہو, تو بہت سی مشکلات ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا جو لوگ دیکھنے چلے گئے, دیکھیں اگر آپ 200 آدمی کو کہیں گے چلنے کو, 1000 آدمی چل کے وہاں پہنچ گئے, اس میں سے جو میں کہوں گا تشدد کرنے والے یا مسکرنٹس جو ہے وہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. باقی تو دیکھیں موب ساتھ چلا چلتا ہے, تو اس میں ان موب کو کے سارے لوگوں کو اچھا, اس میں محمود مولوی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو سہولت کار ہیں, جو ماسٹر مائنڈ ہیں, اور ظاہر ہے کہا جاتا ہے جی فیض حمید بھی پکڑے گئے, ان کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ بھی ظاہر لگ رہا ہے سزا ہو جائیں گی, شواہد موجود ہیں حکومت کے پاس. اس حوالے سے بھی خان صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ براہ راست یہ دونوں بھی ملوث ہیں ان تمام چیزوں میں؟ دیکھیں یہ میں تو دیکھیں شواہد کو دیکھ کے ہی بول سکتا ہوں, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی بغیر شواہد کے اسٹیٹمنٹ دینا نامناسب ہوگا. لیکن اگر جو بھی اس میں ملوث ہے, جو کہ آپ کہیں گے کہ ان کو جو ہے اس بچوں کو بھڑکا کے وہاں پہ لے آ کے اور یہ شہداء کے اسٹیچوز کے ساتھ اور یہ ان جگہوں پہ جو حملے کیے, یہ کسی کاسٹ پہ قبول نہیں ہے. اور اگر ایسے لوگوں کو سزائیں نہیں ہوگی تو بیسکلی ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے, اور جب ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے تو پھر دیکھیں لا قانونیت ہو جاتی ہے.
نہیں تو یہ آرڈر کہاں سے آئے تھے سر؟ آپ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے یعنی شاہد بھی ہیں. کیا مرکزی قیادت کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا کہ یہ کچھ کرنا ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت مجھے یاد نہیں پڑ رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ میں اسلام آباد میں تھا اور یہ جب ہو رہا تھا، اور جو ہے کراچی میں تو بالکل نہیں ہوا تھا. ہم اسی دن کراچی سے اسلام آباد کے لیے گئے تھے. کراچی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ایک چھوٹے موٹے مطلب ایک بس کو جلایا گیا تھا بلوچ کالونی پہ ہوا. جی بلوچ کالونی پہ ہوا، وہ چوکی بنی تھی اس پر بھی ظاہر حملہ جی ہوا. اس کے اوپر ہوا تھا بالکل. اور اس پہ بھی لوگ پکڑے گئے. اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ میں کہوں گا پی ٹی آئی کے پہچان والے تو مجھے تو نظر نہیں آئے. اس میں باہر کے لوگ بھی تھے. دیکھیں ہمیشہ دیکھیں جب آپ بھی کلین چٹ دے رہے ہیں کراچی میں پی ٹی آئی والوں کو؟ نہیں، میں کلین چٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ موب کو، ان لوگوں کو جو ہے میں کہوں گا ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو موب کو اس طرف لے گئے. کراچی میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے موب کو دیکھیں نا جو ہے کور کمانڈر کے طرف جانے کو، مگر لوگ گئے بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ لوگوں، میں پھر کہوں گا لوگوں کو سر وہ کون لوگ تھے جو کور کمانڈر ہاؤس جانے کے کہہ رہے تھے؟ اب تھوڑا سا اس حوالے سے علم ہے تو ضرور سامنے لائیے. مجھے اس وقت تو یاد نہیں، مگر دیکھیں اتنے لوگ تھے. تو میں کہہ رہا ہوں نا، جب موب ہوتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں تو جوش اور اس کے اندر تو ہر آدمی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. بعد میں یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا غلط ہو گیا. اس کی وجہ دیکھیں جوش میں آ کے کسی بھی آپ طرف جب جائیں گے اور موب ہوگا تو جوش میں ہوئیں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا بے نظیر صاحبہ کا جب شہادت ہوئی تھی، دیکھیں اس میں کہ سارے پیپلز پارٹی والے تو نہیں تھے جو کہ جلاؤ گھیراؤ ہوا. اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے لوٹ مار کر رہے تھے. تو یہ تو میں نہیں سر کہوں گا محترمہ کا واقعہ تو ظاہر ہے جو وہ شہادت تھی ان کی، اس پہ غم و غصہ سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں. دیکھیں یہاں تو نہیں تھی، مگر اس وقت بھی میں کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کا تھا کہ جی اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں کہوں گا نہیں جی اس میں بھی دیکھیں نا کچھ لوگ پروک ہوئے. بالکل وہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو محترمہ کا ہوا. یہ تو دیکھیں یہ تو آرٹیفیشلی کریٹ کیا گیا تھا کہ جی اگر خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے گا، اور جو ہے کہ ہم جو مائنڈ سیٹ بنا دیا تھا اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی آرمی. سر علیم عادل شیخ ہوں یا علی زیدی ہوں، عمران اسماعیل ہوں، ان کی طرف سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رابطے میں تھے نا یہ تو سب آپ کے؟ بالکل عمران اسماعیل بھی میرے رابطے میں تھے اس وقت، علی زیدی بھی رابطے میں تھے، آج بھی علی زیدی رابطے میں، عمران اسماعیل صاحب رابطے میں، اسد عمر صاحب رابطے میں تھے. اور دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب تھے. دیکھیں میں یہ آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ بہت سے سینئر تو یہ لوگ ملوث نہیں تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ان میں کوئی ملوث نہیں تھا. یہ ان چیزوں کے اگینسٹ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اوپنلی کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو ہے ہمیں فوج سے کبھی کنفرنٹیشن نہیں لینا چاہیے. اور اس میں جتنے سینئر لوگ تھے کوئی بھی اس میں فوج سے جو ہے ٹکراؤ کے اس میں راضی نہیں تھا. وہ لوگ دیکھیں کچھ لوگ ان میں سے میں کہوں گا جو کہ ینگسٹرز اوور یعنی آپ تمام ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں ملوث نہیں تھے جو جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی یا استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی؟ نہیں میں آپ کو بتا دوں ابھی شاہ محمود صاحب نے تو پریس کانفرنس نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں شاہ محمود صاحب ملوث نہیں تھے. انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ جی یہ اسٹینڈ جو ہے میں اس اچھا خان صاحب تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو چونکہ تھے ہی نہیں ان تمام چیزوں میں، وہ تو کہتے ہیں میں تو پکڑا ہوا تھا تو میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. صحیح بات ہے، اس کا مطلب ہے؟ نہیں جی میں آپ کو بتاؤں شاہ محمود صاحب اس وقت پکڑے نہیں گئے تھے. میرے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے میں اسی فلائٹ میں تھا جو شاہ محمود صاحب یہاں سے کراچی سے اسلام آباد گئے تھے. نہیں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں دیکھیں خان صاحب تو اس وقت جیل میں تھے، تو اس کا مطلب وہ بھی ملوث نہیں ہے. دیکھیں اب وہ ملوث دیکھیں اب آگے اگر انسٹرکشن کسی کو دیے نہیں دیے تو اس حساب سے تو نہیں کہ، مگر دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اس کے ذمہ دار ہوگا نا. کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا. خنزہ چڑھان صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، محترمہ کا بھی ظاہر ایک واقعہ پیش آیا اور ظاہر شہادت تھی. بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا واقعہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور غم غصے میں ظاہر کارکنان بھی تھے.
اور اس وقت کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. جی انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگایا. اس لیے میں اخوندزادہ چران صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پارٹی کارکنان تو ہوتے ہی ہیں لیکن کچھ لوگ اور بھی شرپسند داخل ہو جاتے ہیں. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شرپسند بھی داخل ہو جاتے ہیں, اور پارٹی میں بھی بہت سارے جو ہے جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ اگینسٹ جانا چاہتے ہیں. مگر دیکھیں یہیں پہ پولیٹیشین اور میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, آصف زرداری صاحب نے کیا کہا پاکستان کپ پہ, اس وقت اگر اس کو مزید پرووک کیا جاتا تو یہ زیادہ نقصان ہوتا, زیادہ نقصان ہاتھ سے نکل جاتا. بالکل. اخوندزادہ چران صاحب آپ بھی سن رہے ہیں تمام گفتگو؟ دیکھیے جی میں سن رہا ہوں, بالکل سن سر رہا آپ بھی ہوں, لیکن جی اس کو آپ بھی جو محمود مولوی صاحب جو فرما رہے ہیں اس کو سیکنڈ کریں گے آپ بھی کہ جی ظاہر پی ٹی آئی کے لوگ تو تھے, وہ کہہ رہے ہیں کم تھے, لیکن دوسرے لوگ جو دیکھنے والے تھے یا شرپسند کہہ لیجئے وہ داخل ہو جایا کرتے ہیں اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں. دیکھیے جی محترمہ کی شہادت اور 9 مئی میں فرق یہ تھا کہ جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو لوگ خود سے نکلے, لوگوں نے خود سے گراؤ جلاؤ شروع کیا. اس میں شرپسند بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ہمارے ورکرز بھی ہو سکتے ہیں, جو لیڈرشپ تھا انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, بالکل انہوں نے آگ پہ پانی ڈال دیے. 9 مئی میں یہ واقعہ ہوا نہیں ہے, یہ کروایا گیا ہے. اب 9 مئی سے تھوڑا سا پیچھے جائے, زمان پارک میں آپ جائے, وہاں پہ پولیس کے آنکھوں کو پھاڑا گیا, وہاں پہ پولیس پہ پیٹرول پمپ پھینکا گیا. اس وقت کے بیانات آپ سن لیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو ہم کیا کریں گے, کس طریقے سے کریں گے. پھر ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ساتھ پوری ملک میں جہاں جہاں پہ فورسز کے تنصیبات تھے وہاں پہ حملہ ہوا. ایسی تنصیبات تھی جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے, لیکن ان تنصیبات پہ بھی حملے ہوئی. تو جو محترمہ کی شہادت پہ جو واقعہ ہوا تھا وہ لوگوں کے جذبات تھے, وہ جذباتی انداز میں نکلے تھے, اس کو لوگوں نے نکالا نہیں تھا, اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنا تھا. لیکن جہاں تک 9 مئی کا ہے یہ منصوبہ تو بہت پہلے سے بنا تھا. نہیں بہت پہلے دیکھیے وہ تو اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ٹیم ہی بنائے گئے تھے. نہیں ٹیمیں تو بنی, لیکن اس میں سر یہ ہوگا نا کہ بھائی خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو احتجاج کرنا ہے, یا تو یہ منصوبہ تو نہیں تھا کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دینی. بھائی اس کا یہی منصوبہ تھا, پوری پاکستان کو نہیں, کہ جہاں جہاں پہ ہمارے فورسز کے تنصیبات ہے وہاں پہ جا کے اچھا یہ پلاننگ یہی تو میں نے آپ کے سامنے پوچھا محمود مولوی صاحب, یہ منصوبہ یہی تھا کہ جی خان صاحب جیسے گرفتار ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے ملک میں ہر جگہ پہ, پنجاب میں بھی, پختونخوا میں بھی, ہر جگہ پہ جا کے, اور صرف آرمی کے جہاں پہ اور آرمی تنصیبات جہاں پہ تنصیبات ہے وہاں پہ جا کے حملہ کیا جائے ایک ساتھ, یہ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ چلو جذبات میں کوئی لوگ آ سکتے ہیں کہ پی کے میں کچھ لوگ آ گئے ایک جگہ پہ چلے گئے, یا پنڈی میں کوئی لوگ آ کے ایک جگہ پہ چلے گئے, یا لاہور میں. یہ پورے ملک میں یہ پیک پوائنٹ تھا پہلے سے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو اس کے لیے ٹیم ہی بنائے گئے تھے. اس میں دہشت گردوں کو شامل کیا گیا تھا, اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فیض حمید صاحب نے افغانستان سے لائے تھے, اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب نے جنس سے چھڑوائے تھے. یہ کوئی عام لوگوں نے تو نہیں کیا ہے. اچھا یہ تو خیر اب آپ جو بات کر رہے ہیں سر, یہ مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے کہ جو زبان زد عام ہے, اور ظاہر اس پہ شواہد ہے نہیں حکومت کی بات. محمود صاحب یہ بات درست ہے کہ وہی لوگ تھے اس میں بھی شامل جو چھڑوائے گئے تھے خان صاحب کے دور حکومت میں, کیونکہ آپ تھے اس زمانے میں پارٹی میں, علم میں تو ہوگا آپ کے. دیکھیں یہ میں بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو اتنی جگہوں پہ ہوا نا, بالکل 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ سارے تنظیمات جو ہے ان کے اوپر ہی وہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں الگ الگ شہروں میں اس کو اگر مد نظر رکھے تو یہ بالکل ایک پلاننگ دکھتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اپنے بھائی سے 100% اگری کرتا ہوں. اس کی وجہ دیکھیں اتفاق ہوتا تو چلے ایک جگہ ہو جاتا, یہ ہر جگہ پہ ہوا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی اس پلان میں انوالو تھے یا جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو سزائیں ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ جو ہے اداروں کا کام ہے کہ جو ہے شواہد کے ساتھ اور پروف کے ساتھ اس کو جو ہے اب بتایا جائے عوام کو
اور قانون کے جو ہے اس کے اوپر سخت سے سخت سزا لے. نہیں بالکل درست ہے، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ چاروں صوبوں کی جو سینئر لیڈرشپ تھی انہیں کہا گیا تھا یہ منصوبہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے؟ آپ بھی سر سینئر ہیں پی ٹی آئی کے، اس زمانے میں تھے، اب تو نہیں ہے، تو آپ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا کہ بھائی یہ کچھ کرنا ہے دیکھ لیجئے؟ نہیں، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں دوں گا. مجھے ایک چیز یاد تھا کہ یہاں پہ جو کراچی میں میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے اندر میں نام نہیں لوں گا، ایک خاتون نے کہا تھا کہ جی اگر خان صاحب کو یہ ہو گیا تو ہم جو ہے جی ایس کیو کے اندر جائیں گے. تو جس پہ میں نے کہا تھا، لوگ گواہ ہیں، میں نے کہا آئیدر وی ول گو فار اے ڈیزاسٹر اور وی ول گو فار اے سول وار. اگر یہ کوئی سوچ بھی رہا ہے، یہ 9 مئی سے کے پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے تو وی ول گو فار اے ڈیزاسٹر. سر خاتون نے کہا، ظاہر ہے خاتون کے پاس انفارمیشن ہوگی، حکم آیا ہوگا، وہ ایم این اے تھی یا جو بھی سینئر لیڈرشپ میں خاتون ہوں گی یقیناً، تو وہ تو پھر سر ملوث اس کا مطلب ہے ان کے پاس تو بہت معلومات ہوں گی. دیکھیں وہ پھر ہو سکتا ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ میں بہت سینئر لوگ بیٹھے تھے جس کے اوپر یہ میرا اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت پی ٹی آئی میں ہی تھا، مگر اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جی آئیدر ویل گو فار اے ڈیزاسٹر اور سول وار. وہ خاتون سر سابق ایم این اے ہیں، آج کل تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں بھیا، میں تو بالکل ہی آؤٹ آف ٹچ ہوں، تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوا ہے میں نے ہے یا نہیں. تو قانون کے سر ہاتھ مضبوط کیجئے، بتائیے نا تاکہ سالو تو مسئلہ. نہیں دیکھیں قانون کے ہاتھ جو ہے نا، میں مضبوط کیا کروں، قانون دان جو ہے اور قانون کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر پوری تحقیقات کر چکے ہیں اور وہ کافی ان کے پاس شواہد ہیں. اچھا، ان خاتون کا نام تو ان خاتون کا نام بھی آپ نے قانون نافذ کرنے والوں کو بتا دیا ہے؟ دیکھیں وہ تو ان کے پاس تو آلریڈی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا، جو ابھی یہ 25 لوگوں کو سزائیں دی، تصویروں کے ساتھ، پروف کے ساتھ دیا نا، یہ کوئی کیموفلیج نہیں تھا. آپ نے دیکھا ان کی تصویریں دکھا رہے تھے کہ ایک جگہ وہ جس کو توڑ رہے ہیں یا کوئی چیز آگ لگا رہے ہیں، اس کے بعد ان کو سزائیں دی گئی ہے نا. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. اس کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا کہ دیکھیں اگر وہ دکھا رہے ہیں، ویڈیو فوٹیجز ہیں اور اس کے بعد ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، تو میرے خیال سے یہ تو اس کو تو خوشائن بات ہے کہ اچھا اس پہ سر سزائیں ہونی چاہیے جو ملوث ہیں. لیکن اب یہ آپ سے بھی اور اخوندزادہ چران صاحب سے پہلے پوچھ لیتا ہوں، 3 جو مطالبات سامنے آئے ہیں اخوندزادہ چران صاحب، اس میں ایک تو ملک میں لاقانونیت وہ کہتے ہیں جی بند کی جائے، پھر وہ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی اور سیاسی اسیر رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. آپ کو لگتا ہے یہ 3 مطالبات رکھ رہے ہیں وہ سامنے، اب تحریر شکل میں بھی لائیں گے، تو یہ کیا اس پوزیشن میں ہوگی حکومت، یہ تینوں مطالبات تسلیم کر لیے جائے یا ان پہ بات کی جائے؟ دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مذاکرات سے کچھ نکلے گا. کچھ عرصے تک یہ کمیٹی کھیلیں گے، پھر یہ چیز ختم ہو جائے گا. میں سابق تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اور اس کے لیے پی ٹی آئی بھی سیریس نہیں ہے. خود انہوں نے کمیٹی بنایا، خود انہوں نے اسپیکر سے کہا، درخواست کیا، اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کا صرف ایک بندہ آیا تھا کمیٹی کے میٹنگ میں، حالانکہ ایک بندہ ملک سے باہر تھا، باقی تو سارے ملک میں تھے. سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا جی کورٹ میں ہے، حامد خان صاحب نے بھی کہا میں کورٹ میں ہوں. بھائی اگر کورٹ میں کیس لڑنا اس کے لیے اہم ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مذاکرات کا کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے جو شرائط ہے، ان کے جو مطالبات ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے. اس میں ایک مطالبہ ان لوگوں کا قابل عمل ہے اور حکومت کو اس کو ماننا چاہیے. یہ اگر پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں ہے تو حکومت نے خود اس پہ کام کرنا چاہیے کہ 26 تاریخ کا یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 278 لاشیں گرے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 100 لاشیں گرے ہیں، 12 پہ آ گئے، کبھی 8 پہ آ جاتے ہیں. اس کا انکوائری ہونا چاہیے. اور یہ بھی انکوائری ہونا چاہیے. آپ کی ذاتی رائے سر یا آپ کی پارٹی بھی چاہتی ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو اس کی؟ یہ میرا ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے ذاتی رائے ہے. اس پہ ہماری پارٹی کا کوئی میٹنگ ہوا نہیں ہے، لیکن ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے میں خود سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس کا انکوائری کرنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کو یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ جو لوگ شہید ہوئی ہیں، یہ لوگ جو شہید ہوئی ہیں جس کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے
قوم کو بتائے کہ کیا یہ سارے لوگ گولی سے شہید ہوئے ہیں، اور اگر کوئی گولی سے بھی شہید ہوا ہے تو گولی کس نے چلایا ہے، کس طرح پر سے یہ گولی چلی ہے۔ سر آپ کے گورنر تو ظاہر ہے اس جو حوالے سے ان کا بڑا بیان چل رہا ہے، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ راشد ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں برطانیہ سے ہمارے ساتھ، نون لیگ کے سینئر رہنما ہے۔ راشد ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ تینوں مطالبات میں نے جو پڑھ کر سنائے ہیں سر، آپ ظاہر ہے حکومت سے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ایم کیو ایم کا ایک نمائندہ شامل ہے، لیکن اخوند چٹان صاحب تو ظاہر ہے سینئر سیاسی ورکر ہیں، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو تینوں مطالبات اس قسم کے ہیں کہ جو حکومت مانے گی نہیں، اور یہ کمیٹی کھیلتے رہیں گے، اس کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ یعنی کہ خان صاحب ایجوٹیشن کی طرف ہی جائیں گے۔ آپ کو بھی یہ لگتا ہے تینوں مطالبات نہیں مانے گی حکومت جو رکھے ہیں انہوں نے کہ لاقانونیت ملک میں بند کی جائے، بانی کو رہا کر دیں، اسیران کو رہا کر دیں، 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل انکوائری کرا لیں؟ جی، سب سے پہلے تو تمام آپ کے پینل کے شرکاء کو اور ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم جی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو یہ 3 مطالبات جو پڑھ کے سنائے ہیں، اس میں تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی چاہیے کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ملک میں لا قانونیت جو ہے اس کو ختم کیا جائے، جی تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا آغاز ایک اس کال سے شروع کیا جائے جب پی ٹی وی پہ حملہ کر کے مبارکبادیں موصول کی گئی تھیں، جب پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے حلہ بولا تھا۔ تو سر یہ ہاشمی صاحب یہ مطالبے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں تو یہ مطالبہ اپنی گورنمنٹ سے کریں، تو ان کو کہیں کہ کر لیں شروع۔ نہیں، یہ تو دیکھیں مطالبات انہوں نے رکھے نا، تو ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کون ایسا پاکستانی ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ ملک سے لا قانونیت کو ختم کیا جائے؟ تو اس میں پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ لا قانونیت شروع کرنے والے عناصر کون ہیں، کون ایسے اچھا، عناصر انہوں نے ہیں تو جو اس لیے کہ رکھا ہے یہ لاقانونیت والی بات، وہ تو لاقانونیت بھی اس کو سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، 26 نومبر ہو گیا ہمارے ساتھ، اس لاقانونیت سے مراد ان کی تو یہ ہے، باقی ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے، 12 چنار میں کیا کچھ نہیں ہو گیا، کہاں توجہ دی انہوں نے؟ دیکھیں سر، اس میں گزارش یہ ہے کہ یا تو دکھ سکھ مل کے بانٹو یا پھر چمن کا نام نہ لو۔ یہ کیسا انصاف ہے جس میں سارے پھول تمہارے ہیں؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو؟ آپ ایک دفعہ جوڈیشل انکوائری میں جب مطالبہ کر رہے ہیں، اس چیز کو آنے تو دیں کہ لا قانونیت شروع کی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان کے جو بیرون ملک جو انڈے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے 160-70 جو کانگریس مینس کو لوبنگ کر کے پیسے دے کے پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ کر کے پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کرواتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی پیسہ چلتا ہے، وہاں بھی پیسہ دے کے کچھ بھی کرا لیں ان سے آپ؟ نہیں، میں یہ دیکھیں لابنگ فرمیں ہیں کیا؟ یہ پیسہ لے کے تو کام کرتی ہیں، فری میں کون کام کرتا ہے؟ اور کانگریس والے سر پیسہ لے کے کسی کے خلاف بھی قرارداد لے آتے ہیں؟ نہیں، یہ لابنگ فرموں کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ماحول سازی کرتے ہیں یہ، اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت میں جا کے اگر لابنگ کروانی ہے وہاں پہ فرموں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اثر پڑتا ہے سر ان کا؟ اگر وہ آپ بھی گئی قرارداد تو کیا اثر ہوگا پاکستان میں؟ کیا اندازہ ہے آپ کا؟ نہیں، اثرات اگر پڑھنے ہوتے تو شکیل افریدی اس ٹائم پاکستان میں جیل میں قید نہ تو وہ امریکہ میں ہوتا۔ اگر ایک واحد بندہ امریکہ کو اگر جانے کی خواہش یا ان کی جو ڈیزائر پہ اگر آزاد کروانے کی اجازت ہوتی تو وہ عمران خان تو شاید اس لسٹ میں بہت نیچے ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اثرات و ثبوت کوئی نہیں پڑتے، تمام جو ممالک ہیں وہ خود مختار ممالک ہیں۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یو این کی ورکنگ کمیٹیز میں جا کے پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں، آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ قرضے نہ ان کے ریسکیجول کریں، پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طریقے سے بذریعہ ہنڈی ترسیلات کو جو نا وہ پاکستان میں بھجوائیں یا پیسے نہ بھیجیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ ابھی اپنے پینلسٹ سے بات کر رہے تھے کہ جو 9 مئی والے معاملات ہیں، 26 بھائی یہ معاملات اس سے ایک کم از کم 2.5 پہلے سے شروع ہیں، مطلب کہ ہر جگہ پہ ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو میں نے ابھی پارلیمنٹ ہاؤس کی پی ٹی وی حملوں کی مثال دی، وہ ہے بالکل ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حاشمی صاحب، لیکن اس پہ اس کے بعد رکے بھی نہیں ہے، بلکہ اس مطلب پر محمود مولوی صاحب آپ تو ٹھیک ٹھیک ہے آج ایک دوسری پارٹی میں ہیں، تو آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ پھر شروع کرنی ہے لاقانونیت کی بات تو پھر کیجئے، دھرنا کیسے ہوا اور کیا کچھ ہوتا رہا، پارلیمنٹ میں حملہ کیسے ہو گیا اور جو کچھ ہوا، آپ بھی چاہتے ہیں یہ کہ معاملہ پھر وہاں سے شروع ہو؟ دیکھیں میرے خیال سے کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا پڑے گا، مگر اگر ہم اس کو بہت زیادہ پیچھے سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو بھی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لا قانونیت جو ہے ہمارے ملک میں کافی عرصے سے چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ مگر اگر ہم کہیں گے، دیکھیں وہی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی دیکھیں نا، جب کہتے ہیں کہ جی 1958 سے ایشوز کو نکالیں فلانا نکالے، تو یہ تو ایک مذاقیہ خیز بات ہوگی۔ دیکھیں جو اب ہم پیچھے نکال کے
تو وہ فیصلے نہیں کر سکتے. دیکھیں آج کا فیصلہ کریں. میرا کہنا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعے میں جو بھی لوگ ملوث تھے ان کو جو ہے بالکل سزا ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے لا قانونیت ختم کرنے کا پہلا جو ہے میں کہوں گا پوائنٹ یہی ہونا چاہیے کہ جی ان کو سزا ہو. اب آپ اگر پیچھے چلے جائیں گے, یہ تو وہی والی بات ہے جیسے وہ انڈین فلم ہوتی ہے کہ جی پہلے آپ ان کو سزا دیں پھر ہماری باری ہے. یہ نہیں ہو سکتی. جو 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 اس وقت ہوا ہے, معذرت کے ساتھ انٹرپٹ میں کر رہا ہوں جی, بڑی معذرت. دیکھیں اگر آپ 2013 والے 14 والے دھرنوں کی بات کر لیں یا ابھی 9 مئی کی بات کر لیں, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ 9 مئی سے نہ شروع کریں, بھلے آپ 9 مئی سے ہی شروع کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ان چیزوں کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ اگر پچھلے 8-10 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, 1947 میں نہیں جاتے ہم, تو آپ یہ ریسنٹ ہسٹری جس کے ہمارے بچے بھی شاید ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس میں بھی قصوروار یہی عناصر ہیں. ہم لوگوں میں سے یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے خونزادہ چٹان صاحب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری اپنی قیادت نے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, میاں شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم نواز, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی ہماری پارٹی میں اس وقت تھے, وہ جیل میں تھے, رانا ثناء اللہ, یو جسٹ نیم, احسن اقبال صاحب, قمر الاسلام صاحب تک تو لوگ جو نا جنہیں انہوں نے گزاری ہیں, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, یو جسٹ نیم ا لانگ لسٹ آف دوز لیڈرشپ. لیکن ہم نے تو آج تک کبھی یہ نہیں کیا تھا کہ لو جی فلانی جگہ پہ ہماری ڈیڈ لائن ہے, یہ کراس ہوئی تو ہم جو نا قلعہ بالا حصار پہ جو نا حملہ کر دیں گے, ہم جو نا وہاں پہ پاک فضائیہ کی جو نا وہ تنصیبات پہ. آپ کی بات درست ہے حاکم صاحب, لیکن دیکھیے ماضی کی بات جو کر رہے ہیں نا محمود ولی صاحب, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ماضی بھی پھر کریں گے تو پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے, اور کورٹس پہ حملہ ہوا, نون لیگ نے کیا تھا, سپریم کورٹ پہ حملہ وہاں سے بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی کا آپ کہیں کہ جی وہ جہاز اغوا ہوا تھا پی آئی اے, وہ تو پھر دیکھیں پھر وہ کچھ ہوگا ہی نہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں محمود ولی صاحب, پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر 9 مئی بھی چلا جائے گا. نہیں, آپ کی بالکل بات درست ہے, اگر آپ نے 9 مئی سے کرنا دین کر لیں, نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 8-10 سال پرانی بھی اگر شروع کریں گے تو دے وڈ بی آن دا سفرنگ اینڈز. اور جو لوگ ماسٹر مائنڈ کی کیوں بات نہیں ہو رہی محمود ولی صاحب, ماسٹر مائنڈ کی کیوں بات نہیں ہوتی کہ بھائی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے فیض حمید ہیں, کبھی باجوہ صاحب کا نام تو خراب لینا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے, تو پھر یا خان صاحب ہیں. آپ کو بھی یہ لگتا ہے یہ 2 ہی فرد ہیں جو کچھ بھی ہیں 2014 سے لے کر 2024 تک؟ جو دیکھیں میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں 2-3 لوگ ہیں جو کہ مین آئی وڈ سے لیڈرز تھے, تو انہی میں سے کسی نے ماسٹر مائنڈ کیا ہوگا نا. دیکھیں اس میں تو یہ نہیں کوئی باہر سے تو نہیں آیا, ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ اسی ملک کا باشندہ ہے نا. دیکھیں یہ تو اس میں کوئی, میں خان زادہ صاحب بھی بات کرے اور یہ میرے بھائی بھی جو بات کرے آشمی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں وی ہیو ٹو اسٹارٹ, اگر ہمیں آگے جانا ہے قانون کے دائرے میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ لا قانونیت جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہو رہی ہے, مگر کون کر رہا ہے اس کو نشانہ بنانا چاہیے. اور میں پھر کہوں گا, دیکھیں ہمارے یہاں سے کراچی سے 1 گھنٹے کا سفر ہے دبئی. آپ مجھے بتائیں کوئی 1 بجے رات کو وہاں سگنل نہیں توڑتا, یہاں دن کے 1 بجے لوگ سگنل توڑتے ہیں, پولیس والا کھڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اگر ختم نہیں ہوگی تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ اسی وجہ یہ کہ اس کی سزا اور جزا یہ بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا. اچھا اس پہ سر, اس پہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, اخوندزادہ چٹان صاحب, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں جی ان تمام حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے, اور وہ 8 فروری کا بھی انہوں نے نام لیا کہ جی یہ جب تک دھاندلی ہوتی رہے گی الیکشن میں, جن کو ووٹ ملتا ہے وہی جب تک نہیں جیتیں گے, تو جب تک یہ ہوتا رہے گا اور اس طرح معاملہ چلتا رہے گا. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم جیسے الیکشن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی دھاندلی ہو گئی, 18 کا ہو 24 کا ہو, یہ دونوں پہ ہم باتیں سنتے رہے. دیکھیے جی دھاندلی کئی پہلی بار تو نہیں ہوئی ہے, دھاندلی تو بار بار ہوئی ہے اس ملک میں. مجھے بتائے کون سا ایسا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات, اسی لیے استحکام نہیں آ سکا آج تک. لیکن سرور صاحب اب میرے بات کو مکمل کرنے کی, اس طرح آپ میرے دوسرے بھائیوں کو سنتے ہیں اور لقمہ نہیں دیتے, اس طرح مجھے بھی تسلی سے سنیں. تو دھاندلی تو ہر دور میں ہوئی ہے, لیکن کسی نے 9 مئی تو نہیں کیا ہے. لیڈرز تو پہلے بھی گرفتار ہوئی ہیں, لیکن کسی نے 9 مئی تو نہیں کیا ہے. اور لاقانونیت اگر یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو حکومت تو یہی کر رہی ہے. لاقانونیت کیا ہے؟ کیا آپ احتجاج سے نکلنے سے پہلے کہے کہ سر پہ کفن باندھ کے ہم جائیں گے, آپ سبیلنا سبیلنا الجہاد کے نعرے لگائے, آپ جا کے اپنے ورکر سے کہے کہ اپنے ساتھ گلے لے لائے, آپ ڈنڈوں پہ کیل ٹکا کے اور پھر اس ڈنڈوں کو اپنے ساتھ لائے, اپنے ساتھ اسلحہ لائے. یہ قانونیت نہیں ہے.
اگر لاقانونیت کو پی ٹی آئی نے رکنا ہے تو کرم میں رکے. وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے گردن کاٹ رہے ہیں, باقاعدہ لوگ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں, وہاں پہ راکٹ لانچر چل رہے ہیں, وہاں پہ توپیں چل رہے ہیں. تو کیا یہ لاقانونیت نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اس کی صوبے میں لاقانونیت ہو رہی ہے, بجائے اس کی کہ یہ خود لاقانونیت کرے اور لوگوں کو کہے کہ غلیلے لاؤ اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جائے. اس کی بجائے یہ پاڑ چنار جا کے کرم میں جا کے وہاں پہ لاقانونیت ختم کرے. اس کے اپنے جو وزیر اعلیٰ ہے, اس کے اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے, ہوم ڈسٹرکٹ ہے, جو ان کا بھی ڈسٹرکٹ ہے, ہمارے گورنر کا بھی ڈسٹرکٹ ہے, ہماری چیف جسٹس صاحب کا بھی ڈسٹرکٹ ہے, ہمارے آئی جی صاحب کی ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ لاقانونیت نہیں ہو رہا ہے کہ رات کے ٹائم پہ بالکل ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے. دن کے ٹائم پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ ہے کہ وہاں سے ایک جج کو اغوا کیا, پھر ہم نے تاوان دے کے اس کو رہا کر دیا. ایک کرنل کو دن دہاڑے اغوا کیا, پھر ہم نے تاوان دے کے اس کو رہا کر دیا. تو کیا یہ لاقانونیت نہیں ہے؟ بالکل ہے. پختونخوا کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کاروبار شفٹ کر دی. کوئی اسلام آباد پنڈیا گئے, کوئی فیصل آباد چلے گئے. تو یہ لاقانونیت چڑان صاحب, وہاں پہ لوگ ان سے بتے لیتے ہیں. سر تو آپ یہ بتے لینا لاقانونیت نہیں ہے. بالکل ہے, رک دینا, بالکل ہے. کس لیکن نے یہ رکا ہے کہ آپ لاقانونیت کو سر ختم نہیں آپ کی کریں؟ بات درست ہے, لیکن صرف کے پی کے میں لاقانونیت ہے, کراچی میں نہیں ہے. نہیں ہے کراچی میں. بالکل آپ مجھے بتائیں کسی نے کسی سر کو ذبح گھر کیا سے ہے؟ باہر نہیں نکل سکتے, موبائل بھی چلی جاتی ہے, جان بھی چلی جاتی ہے. آپ اگر کہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی کراچی کی طرف سے, تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیے اس طرح تو امریکہ میں بھی سر نام ملا ہے امریکہ ہو سے, جاتے ہیں, سر لیکن امریکہ سے ملا کراچی رہے میں ہیں. کسی نے راکٹ لانچر نہیں چلائے ہیں. کراچی میں کسی نے راکٹ لانچر نہیں چلائے ہیں. کراچی میں وہ حالات نہیں ہے جو پاڑا نہیں, لاقانونیت میں پھر حالات سر, لاقانونیت میں صرف راکٹ لانچر چلتے ہیں. میرے بھائی علی سرور بھائی, پاڑا چنار میں 141 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. 141 لوگ. اگر آپ 141 جنازے ایک جگہ پہ رکھ دیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 141 نہیں ہونا چاہیے سر, پورے خاندان تباہ ہو گئے. بالکل, اس پر تو صوبائی حکومت کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی بالکل مل کر کام کرنا چاہیے لاقانونیت پر. یہ مطالبہ انہوں نے رکھا ہے تو اس پہ جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرا جو مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور سیاسی اسیران کو رہا کر دیں, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی, جس ٹائم ہمیں پکڑا گیا تھا, ہمارے لیڈروں کو پکڑا گیا تھا, خورشید شاہ صاحب جیل میں تھا, ادی پریال کو چاند رات گرفتار کر کے, اور زرداری صاحب جیل میں تھا, گھر میں آ گئے, ہم نے نیب والوں کے حوالے کر دیا, اور ہم نے کہا کہ ہم کیسے اپنے عدالتوں میں لڑیں گے, ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم بھی گناہ ہیں. اس طرح یہ لوگ بھی ثابت کرے. یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں, اس ٹائم پہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے تھے. ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے آنے والا مسئلہ جو ہے معیشت ہے, آپ ہمارے ساتھ معیشت پہ بیٹھ جائے, معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ میثاق کرنے کو تیار ہے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. یہ تو دن دہاڑے این آر او مانگ رہے ہیں. تو اگر مذاکرات اس کے لیے ہے کہ ان مجرموں کو معاف کیا جائے جن لوگوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کو گرایا ہے, وہ شہداء جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے پرامن بنانے کے لیے اور ہمارے ملک کی خود مختاری کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہیں, جیسے کرنل شیرخان شہید جیسے بہادر کے جو شہید ہوا, تو وہاں پہ انڈیا کا جو سیکٹر کمانڈر تھا, انہوں نے چندن کے تیل لا کے ان کی داڑھی کو لگایا, اور انہوں نے بھی اس کا بہت عزت کے ساتھ میت بیچ دیا کہ یہ ایک بہادر ہے. اگر اس طرح کے بہادر کے مجسموں کو کوئی گرا کے اور زمین پہ گھسیٹے, اور اگر ظاہر ان کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا. ہاشمی صاحب, تو کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو ان مذاکرات کا, یا پھر صرف کمیٹی کھیلتے رہیں گے, ہوگا کچھ نہیں؟ جی راشد ہاشمی صاحب. اہم مطالبات, اور تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور تینوں معزز مہمانوں کے سامنے بھی رکھے, لیکن اخوند جاوید چٹان صاحب کو تو یہ لگتا ہے وہ تینوں یہ مطالبات ہیں, اور یہ ظاہر عمل نہیں کیا جا سکتا, نہ حکومت ان کو تسلیم کرے گی. اور اسی طرح راشد ہاشمی صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ شریک تھے برطانیہ سے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ جو مطالبات ہیں یہ تو بہت ہی اس طرح کے مطالبات رکھتی ہیں کہ بڑا مشکل ہوگا, لیکن اب ملک میں لاقانونیت بند کی جائے تو ظاہر ہے اس پر تو سب کو مل کر کام کرنا چاہیے, اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی اور سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے
تو ظاہر ہے یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. سیاسی اسیران گورنمنٹ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں میں دیکھ رہی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا بھی ساتھ میں انہوں نے مطالبہ رکھ دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی رہا کیا جائے. انہیں سزا ہو چکی، ابھی فیصلہ آنے والا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، جس کا پی ٹی آئی والے تو خود ہی بتا رہے ہیں کہ جی سزا ہو جائے گی اس میں، بشا بی بی کو بھی اور بانی پی ٹی آئی کو بھی. وہ اور بات ہے کہ فیصلہ جب آئے گا تو کنفرمیشن ہوگی، لیکن انہیں لگتا ہے کہ اس میں سزا ہو جائے گی. پھر 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا بھی کہا ہے، اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جوڈیشل انکوائری مکمل ہو. جب شروع ہوگی تو مکمل بھی ہوگی، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی کس چیز کی جوڈیشل انکوائری، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں سزائیں ہو چکی ہیں، ایف آئی آرز درج ہوئی، کیس چلتے رہے اور سزائیں ہو چکی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگوں کو آج منتقل بھی کر دیا گیا جیل میں، اور اس پر بات نہیں ہو سکتی. 26 نومبر پر اخوندزادہ چٹان صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جی بالکل جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے، لیکن حکومت نے اس حوالے سے اب تک رضامندی ظاہر نہیں کی ہے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.